کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ میری سروس میں ایسے بے شمار کیس تھے جن سے یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے ہی کیس کی روح سنانے لگا ہوں۔ وہ موسم بہار کی آخری شاموں میں سے ایک شام تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے اطلاع دی گئی، سر ایک جوڑا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ہم نے لاکھ کو ریدا، لیکن وہ اسی بات پر بظا تھے کہ یہ بات وہ صرف تھانے دار صاحب کو ہی بتائیں گے۔ یہ اطلاع کانسٹیبل وزیر لے کر آیا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں میں ایک بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ میں نے اپنے عملے کو حکم دیا ہوا تھا کہ جو بھی سائل مجھ سے ملنے کا آرزو مند ہو اسے میرے پاس لانے میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہ برتی جائے۔ بہرحال کچھ ہی لمحوں کے بعد جو جوڑا میرے سامنے لایا گیا ان کا میں نے بغور جائزہ لیا۔ مرد کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی، رنگ گورا، ماتھا تنگ اور چہرہ گول۔ اس عمر میں بھی وہ جاذب نظر لگتا تھا۔ اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ عورت کی عمر کا اندازہ میں نے 46 قریب لگایا، جو بعد ازاں درست بھی نکلا۔ اس کا رنگ بھی گورا تھا۔ میں نے انہیں اپنے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چہرے سے ہی پریشان حال لگتے تھے۔ وہ بیٹھ تو گئے، لیکن یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی اٹھ کر بھاگ جائیں گے۔ میں نے ان کے دل سے تھانے کا خوف دور کرنے کی غرض سے عذرائے مذاق میں پوچھا، کیوں بھائی لگتا ہے کہ کوئی جرم کر کے سیدھے ہی تھانے آ گئے ہو؟ جرم؟ مرد نے زیر لب دہرایا، پھر بولا، جناب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم نے اپنا مسئلہ آپ کے اہلکاروں کو نہیں بتایا اور سیدھا آپ کے پاس ہی آ گئے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، یہ جرم قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے، آپ اپنا مسئلہ بیان کریں۔ تھانے دار صاحب، ہماری جوان سال بیٹی دلربا گم ہو گئی ہے، اس لیے ہم یہ بات صرف اور صرف آپ کو ہی بتانا چاہتے تھے۔ عورت نے لب کشائی کرتے ہوئے کہا، گم ہو گئی ہے؟ میں نے مرد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں، اور ہم اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں کروانا چاہتے۔ عورت نے اپنے سر پر موجود چادر کو صحیح کرتے ہوئے کہا، آپ ہماری مجبوری کو سمجھیں۔ دیکھو بی بی، میں تھانے میں بغیر رپورٹ کے کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ میں نے بڑے ہی سنجیدہ لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب اس طرح تو ہماری بہت زیادہ بدنامی ہوگی۔ عورت نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، میں آپ لوگوں کو قانونی مجبوریاں بتا رہا ہوں۔ پھر میں نے ایک لمحے کو توقف کیا اور دوبارہ گویا ہوا، آپ دنیا کو کیا بتائیں گے کہ آپ کی بیٹی کہاں چلی گئی ہے؟ آخرکار کافی مغز خپائی کے بعد ان لوگوں کو میری بات پلے پڑی اور وہ رپورٹ درج کروانے پر راضی ہوئے۔ میں نے ان کے گھر کا محل وقوع اور پتہ پوچھ کر کانسٹیبل کے پاس بھیج دیا۔ مانا کہ بیٹیوں کا معاملہ حساس ہوتا ہے، لیکن رپورٹ درج کرنے سے پہلے ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے، یہ ہماری مجبوری تھی۔ دلربا کو غائب ہوئے تقریباً 24 گھنٹے ہو چکے تھے۔ بات وہیں آ جاتی کہ اولاد، خاص طور پر بیٹی کی گمشدگی کی صورت میں والدین کافی وقت ضائع کر دیتے تھے۔ شاید آج کل بھی یہی بات ہو۔ اس کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی ہر کوشش میں ناکامی کے بعد تھانے میں آتے تھے۔ اس کو ان کی مجبوری سمجھ لیں یا کوئی اور نام دے لیں، مگر ہمارے لیے مسائل بڑھ جاتے۔ بہرحال اس رات گھر جانے سے پہلے میں نے سپاہی انور کو ساتھ لیا اور گمشدہ لڑکی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ ایک 2 منزلہ گھر تھا۔ اوپر بیٹا اور اس کی بیوی رہتے تھے، جبکہ نچلی منزل میں یہ میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کے 2 ہی بچے تھے۔ ان کی بہو کا نام زلیخا تھا۔ یہ باتیں ہمیں سوال و جواب کے بعد معلوم ہوئی تھیں۔ دلربا گزشتہ شام گھر میں سیلی کا پتہ بتا کر گئی تھی، پھر واپس ہی نہیں آئی۔ اگر میں یہاں سارے جواب لکھنے بیٹھ جاؤں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہاں جو کچھ دلربا کی ماں نے بتایا میں صرف وہی مختصر طور پر لکھ رہا ہوں۔ بی بی، آپ کے خیال میں آپ کی بیٹی کہاں جا سکتی ہے؟ تھانے دار صاحب، اس بابت میں کیا بتا سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نہیں بتا سکتی، لیکن اتنا تو بتا سکتی ہیں کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی نے گھر چھوڑا؟ میں نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وجہ؟ اس نے خالی خالی نظر سے میری طرف دیکھا اور گویا ہوئی، تھانے دار صاحب ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، آسودہ حالی ہے، ہمارا بیٹا اور بہو اپنا خرچ خود کرتے ہیں، ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ اور وہ خاموش ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ آگے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں نے اگلا سوال کیا، شاید یہ عشق وغیرہ کا کوئی چکر لگتا ہے؟ تھانے دار صاحب،
اس معاملے میں آپ پورے ہی محلے سے پوچھ لیں، ہماری بیٹی ایسی نہیں تھی۔ ہر ماں باپ ایسے ہی کہتے ہیں، بعض تو قسمیں بھی کھاتے ہیں، لیکن بعد میں زیادہ تر معاملہ عشق و معشوق کا ہی نکل آتا ہے۔ میں نے بڑی صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ اپنی تفتیش کے گھوڑے کو کسی اور سمت میں ڈال لیں تو بہتر ہے۔ مثلاً کس سمت میں نے ذرا تیز لہجے میں کہا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں، اس نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ بہرحال اس سے مجھے اس کیس کے سلسلے میں کوئی رہنمائی اس کے علاوہ نہیں ملی کہ دلربا شادی سے پہلے محبت کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ پھر میں نے جب اس کا کمرہ دیکھا تو مجھے وقتی طور پر اس بات کا قائل بھی ہونا پڑا کہ لڑکی کی اور ہی دنیا میں مگن تھی۔ اس کے کمرے میں سے جو بھی کتابیں ملی وہ سب کی سب اسلامی تھیں۔ ہم تھانے کی طرف واپس جاتے ہوئے یہی سوچ رہے تھے کہ ایسی پاکیزہ خیالات رکھنے والی لڑکی کہاں جا سکتی ہے۔ یہ بڑا ہی عجیب و غریب کیس تھا۔ ماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ صرف تن پر موجود کپڑوں میں گئی ہے، البتہ پیسے ضرور لے کر گئی تھی، تقریباً 1000 روپیہ ہوگا۔ صرف ایک بات مجھے کھٹک رہی تھی کہ بیٹا اور بہو نیچے نہیں آئے تھے۔ میں نے بھی فی الحال انہیں چڑھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ بیٹے کا نام عمران معلوم ہوا۔ تھانے میں واپس آ کر تھانے کا انتظام و انصرام میں نے رات والے ڈیوٹی سینئر اہلکار جو ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا اس کے حوالے کیا اور اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ گمشدہ لڑکی کے بھائی اور باوش کے متعلق مجھے اب مخبروں سے رپورٹیں لینی تھیں اور وہ میں نے سوچا ہوا تھا۔ یہ جس دور کی بات ہے اس وقت 1000 کی بڑی وقت تھی۔ جیسا کہ یہ بھی ذکر آ چکا ہے کہ یہ گھرانہ خوشحال تھا، روپے پیسے کی بھی ریل پیل تھی۔ 1000 روپے لڑکی کے پاس ہونا کوئی چمپے کی بات نہیں تھی۔ اصل بات جو یہ تھی وہ مجھے الجھا رہی تھی کہ دینی کتاب پڑھنے والی آخر یہ لڑکی کہاں جا سکتی تھی۔ اس بات کا مجھے یقین تھا کہ وہ خود گئی تھی، کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی، اس کا مجھے کھوج لگانا تھا۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایسا ہی شاید میرا منتظر تھا۔ وہ کل چھٹی پر تھا۔ اس نے کہا، سر سنا ہے کہ کسی لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ آئی ہے۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، ٹھیک سنا ہے تم نے، لیکن اس بات کا دوسرے کان سے نکال دینا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے سر، میں آپ کو ہمیشہ فرنٹ لائن پر ہی نظر آؤں گا۔ ہاں یہ بات تو ہے، میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ یہاں میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا تھا کہ میں نے گمشدہ لڑکی کی ایک تصویر اس کے والدین سے حاصل کر لی تھی۔ وہ تصویر میں نے منیر کی دراز سے نکال لی اور ایسا ہی شاہد کے ہاتھ میں تھما دی۔ چند لمحے وہ تصویر کو بغور جائزہ دیکھتا رہا، پھر اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے بولا، سر لڑکی تو کافی خوبصورت ہے۔ کہیں میں نے اس کا فقرہ درمیان سے ہی اچکتے ہوئے کہا، جو بات تم سوچ رہے ہو بات وہ نہیں۔ پھر میں نے اسے لڑکی کے متعلق بتا دیا۔ وہ بھی کچھ دیر کے لیے چپ سا ہو گیا، پھر بولا، سر ایسا کیس شاید پہلی بار ہمارے پاس آیا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کیس ہمارے لیے آگے چل کر کافی مشکلات لائے گا۔ پھر وہ چلا گیا۔ ایسا ہی شاید ایک ذہین بندہ تھا، اسے پتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ مجھے اسے انگلی سے پکڑ کر چلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب میری ضرورت یہ تھی کہ میں کسی طرح دلربا گمشدہ لڑکی کی سہیلی سے 2-4 باتیں کر لیتا، جس کے گھر کا پتہ بتا کر دلربا گئی تھی۔ ویسے میرے سوال کے جواب میں دلربا کی ماں نے کہا تھا کہ سہیلی نے کہا تھا کہ دلربا اس کے پاس آئی تھی اور صرف 10 منٹ ہی رکی تھی اور پھر واپس چلی گئی، لیکن گھر نہیں گئی تھی۔ شام سے ذرا دیر پہلے میں نے سپاہی انور کو ساتھ لیا اور اس کی سہیلی فرحت کے پاس پہنچ گیا۔ فرحت ایک دھان پان سی لڑکی تھی، عمر 20 کے قریب ہوگی۔ میں نے اس کے ماں باپ سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں علیحدگی میں فرحت سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور فرحت کو بھیج دیا۔ سپاہی انور باہر ہی رہ گیا تھا۔ میں نے کہا، بی بی تمہاری سہیلی کہاں جا سکتی ہے؟ تھانے دار صاحب میں تو خود حیران ہوں کہ وہ کہاں چلی گئی۔ فرحت نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو مڑوڑتے ہوئے کہا، تم نے اس کے اندر یعنی چہرے پر کوئی خاص بات نوٹ کی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ تو بس نارمل تھی۔ کردار کی کیسی تھی وہ؟ میں نے ایک اور زاویے سے سوال کیا۔ کردار کی؟ میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی آ گئی تھی۔ تھانے دار صاحب وہ تو بس نصیحت کا پٹارا تھی، کہتی تھی کہ لڑکی کو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے،
شادی سے پہلے کسی نامحرم سے بات بھی نہیں کرنا چاہیے اور بغیر پردے کے تو باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تمہیں اس کی باتیں کیسی لگتی تھیں تھانے دار صاحب؟ وہ دل کی بہت اچھی تھی، غریبوں کی بھی مدد کرتی تھی، اور مجھے بھی اس کی باتیں اچھی لگتی تھیں اور میں ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتی تھی۔ فرض ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک طرف وہ یہ خیال رکھتی تھی کہ ماں باپ کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اور دوسری طرف وہ یوں اچانک غائب ہو گئی۔ اس کے ماں باپ کی عزت تو خاک میں مل گئی ہے۔ تھانے دار صاحب، اس بات کے متعلق میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں نے اس سے چند ایک اور سوالات کیے پر مجھے کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی، اسی لیے اب وہاں ہمارا کوئی کام نہیں تھا۔ ہم واپس تھانے میں آ گئے۔ واقعی یہ بات سوچنے والی تھی، لیکن میں صرف اس بات پر ہی نہیں سوچنا چاہتا تھا بلکہ نئی راہیں ڈھونڈنا چاہتا تھا جن پر چل کر میں منزل پر پہنچ پاتا۔ ایسا ہی شاہد اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ شاید یہ بات میں نے کسی تفتیشی کہانی میں آپ کو نہیں بتائی کہ ایسا ہی اکیلا تفتیش کے لیے نہیں جاتا بلکہ ایک سپاہی کم از کم اس کے ساتھ تو ضرور جاتا تھا، اور آج میں سپاہی انور کو اپنے ساتھ لے کر گیا ہوا تھا۔ میں اپنے آفس میں بیٹھا ضروری کاغذات نپٹا رہا تھا کہ سپاہی نواز نے آ کر مجھے سلیوٹ کیا اور بولا، سر شاہد صاحب لاری اڈے پر ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اسے کوئی سراغ مل گیا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی وہاں پہنچ جاؤں۔ بہرحال آدھے گھنٹے بعد میں بھی ضروری تیاری کے بعد اڈے پر پہنچ گیا۔ سپاہی انور کو بھی ساتھ لے لیا گیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا اڈا تھا۔ شہر کا نام میں نہیں بتاؤں گا، اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے لاہور، فیصل آباد، پشاور وغیرہ کے لیے بسیں جاتی تھیں، اور ان میں ایک کمپنی کی بس بھی نمایاں تھی۔ میں اس کمپنی کے دفتر میں ایس آئی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں کچھ ڈرائیور اور کنڈکٹر وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سبھی کھڑے ہو گئے اور مجھے احترام کے ساتھ بٹھایا۔ میں نے ان سے رسمی چیزوں کی بات چیت کی۔ بہرحال جس کام کے لیے میں یہاں پر آیا تھا اس کو مجھے کرنا تھا۔ سب سے پہلے ایسا ہی شاہد بولا، سر دلاور اور فیصل لڑکی کے متعلق کچھ بتانا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک فرمان دان پان سے بندے کی طرف اس نے اشارہ کر دیا۔ یہ شکل اور حرکات و سکنات سے ڈرائیور اور کنڈکٹر لگتے تھے۔ کیا انہوں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا ہے؟ میں نے بڑی مینقد نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، سر بتایا تو ہے، لیکن ایسا ہی نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے ان کی باتوں پر یقین نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ان سے علیحدہ سوال و جواب کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکالوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں پر ایک بات بھی بتا دوں کہ ڈرائیور اور کنڈکٹر کے چہروں کا میں جائزہ لیتا رہا تھا۔ ان کے چہروں پر مجھے گھبراہٹ تو نظر آ رہی تھی، لیکن کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی تھی جو مجھے کسی نتیجے پر پہنچنے میں مدد دیتی۔ بہرحال میں نے سب سے پہلے دلاور ڈرائیور کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، دلاور صاحب جو کچھ آپ کے علم میں ہے سچ سچ بتا دیجیے۔ میں نے اسے بڑی تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، تھانے دار صاحب یہ منگل کی بات ہے۔ یہ وہ دن تھا جس دن دلربا گم ہوئی تھی۔ شام ہونے والی تھی۔ میں نے اور فیصل نے ایک لڑکی کو مستانے اور دیوانے کے ساتھ بازار میں دیکھا تھا۔ یہ کیا نام ہوئے؟ میں نے دلاور کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے ہی میرے بات چیت کرنے کے انداز سے تھوڑا سا سہما ہوا تھا۔ فوراً ہی کہنے لگا، تھانے دار صاحب اڈے پر وہ اسی نام سے مشہور ہیں، ان کے اصل نام کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اچھا، میں نے ایک ہنکارا بھرا۔ اب لگے ہاں تو یہ بھی بتا دو کہ آپ کے یہ مستانے اور دیوانے ملیں گے کہاں، اور یہ بھی بتاؤ کہ وہ کام کیا کرتے ہیں۔ تھانے دار صاحب، دلاور نے چند لمحے فیصل کی طرف دیکھا اور پھر گویا ہوا، یہ دونوں ہی اڈے سے تھوڑی دور جو آٹھ کی منڈی ہے وہاں مزدوری کرتے ہیں، اور وہ آپ کو وہیں پر ملیں گے۔ میں نے کہا، فیصل میاں تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے اچانک ہی کنڈکٹر کی طرف رخ پھیرتے ہوئے کہا، جناب جو استاد نے بتایا ہے بالکل یہی بات ہے۔ اس دوران میں ایسا ہی خاموش بیٹھا رہا تھا۔ سپاہی دفتر کے باہر الرٹ کھڑا تھا۔ میں نے ایسا ہی شاہد کو ایک مخصوص اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم ذرا باہر دیکھو، سپاہی انور کہیں آگے پیچھے تو نہیں ہو گیا۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا اور بڑی خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں دراصل اکیلے میں ان دونوں سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے باقی لوگوں کو بھی باہر نکال دیا۔ ایس آئی نے
یہ بھی کرنا تھا کہ کوئی دوبارہ اندر نہ آ پائے۔ سپاہی انور اس کی مدد کے لیے پہلے سے ہی موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ دلاور اور فیصل کے چہرے پر 12 بج چکے ہیں۔ ہاں تو دلاور اور فیصل اب یہاں کوئی نہیں ہے، اس لیے تم لوگ اب مجھے جو کچھ بھی بتاؤ گے وہ میرے تک ہی رہے گا۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تھانے دار صاحب، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، دلاور نے کہا۔ پولیس سے جھوٹ بولنا سب سے بڑا جرم ہوتا ہے، تم لوگ مجھے بیوقوف سمجھتے ہو۔ اچانک ہی میں نے گرم ہوتے ہوئے کہا، یہ ایک لڑکی کا معاملہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ دونوں کے چہرے پھک ہو چکے ہیں۔ چند لمحے میں نے انتظار کیا، پھر تپتے ہوئے لہجے میں ان کو گھورتے ہوئے کہا، باہر سپاہی اور ایسائی موجود ہیں، میں تم دونوں کو ہتھکڑیاں لگا کر یہاں سے لے جاؤں گا اور تھانے لے جا کر تمہیں ٹرائل روم کی سیر کرواؤں گا، تو تمہیں چھٹی چھوڑ ساتویں کا بھی دودھ یاد آ جائے گا۔ تھانے دار صاحب، آپ تو ایسے ہی ناراض ہو رہے ہیں، ہم نے تو… وہ فقرہ ادھورا چھوڑ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ ان کی دلیری اور مزاحمت تم توڑ چکی ہے، لوہا بھی گرم ہو چکا تھا۔ آخر جوڑ لگانے کی دیر تھی اور وہ میں نے دیر نہیں کی۔ سوالوں کا آخری پتا پھینکتے ہوئے کہا، تمہیں ایسائی نے لڑکی کی تصویر دکھائی ہوگی اور تم نے فوراً کہہ دیا ہوگا کہ اس لڑکی کو تم لوگوں نے مستانے دیوانے کے ساتھ بازار میں دیکھا تھا۔ جی ہاں، یعنی اب وہ ہکلانے لگا تھا۔ لیکن تم نے مجھے شروع میں بتایا تھا کہ ایک لڑکی کو تم نے دیوانے اور مستانے کے ساتھ بازار میں دیکھا تھا، تم نے میرے سامنے تصویر کا تو ذکر نہیں کیا۔ اس نے سر جھکا لیا اور پھر پوری بات بتا دی، اور آخر میں اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، تھانے دار صاحب، اب ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو بھائی، تم نے سچ بتا دیا ہے، اب میں کوشش کروں گا۔ خیر جانے دو، یہ سب تو بات کی باتیں ہیں، لیکن جب تک میں یہ نہیں کہوں کہ تم لوگوں نے تھانے میں بتائے بغیر کہیں نہیں جانا ہے۔ تھانے دار صاحب، لیکن اس بس کا کیا ہوگا؟ یہ تم لوگوں کا معاملہ ہے، یہ میری درد سری نہیں، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ تم دونوں نے کہیں نہیں جانا ہے۔ پھر میں اٹھ کر باہر آ گیا، ایسائی اور سپاہی کو ساتھ لیا اور ہم تھانے واپس آ گئے۔ راستے میں ایسائی نے کہا، سر، دیوانے اور مستانے کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ حیران نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اسی دن دلربا کا باپ میرے پاس آیا اور اپنا رونے لگ گیا۔ تھانے دار صاحب، میری بیٹی کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے کہا، دیکھو ہم کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ نہ آتے تو آج میں نے آپ کے گھر آنا تھا۔ خیر تو ہے تھانے دار صاحب، میں خود ہی آ گیا ہوں، جو کچھ پوچھنا ہے میں حاضر ہوں۔ آپ کا لاہور میں کون رہتا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں، اس نے کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ گھر جائیں اور کسی معجزے کا انتظار کریں۔ کیا مطلب؟ اس نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ جب آپ گھر والے ہی باتیں چھپائیں گے تو میں کوئی پیر فقیر نہیں ہوں کہ چٹکی بجاتے ہی آپ کی لڑکی کو برآمد کروا لوں گا۔ میں نے بڑی خوشک لہجے میں کہا، لیکن تھانے دار صاحب، ہم سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، پھر میری بیٹی کا گمشدگی سے لاہور سے کیا تعلق بنتا ہے؟ تعلق ہے یا نہیں، اس پر غور کرنا آپ کا نہیں میرا کام ہے، آپ بس میرے سوال کا ٹھیک جواب دیں۔ پھر اس نے جو کہانی سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کیے دیتا ہوں۔ یہاں آنے سے پہلے یہ گھرانہ لاہور میں رہتا تھا۔ 2 بھائی ایک حویلی نما مکان میں رہتے تھے۔ دونوں بھائی مجید اور وحید محنت مزدوری کرتے تھے۔ یہ حویلی کرائے پر لی گئی تھی۔ والدین فوت ہو چکے تھے، دونوں ہی بال بچے دار تھے۔ اچانک سے مجید کے دن پھر گئے، اس کا انعامی بانڈ نکل آیا۔ اس وقت کی رقم مجھے یاد نہیں آ رہی، بہرحال اس زمانے کے لحاظ سے یہ بہت بڑی رقم تھی۔ اس کا پہلا انعام نکلا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو اس کی آنکھوں پر خود غرضی کی پٹی بھی بن جاتی ہے۔ میں یہاں پر سب انسانوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن زیادہ تر انسان بدل جاتے ہیں اور خون کے رشتوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ مجید کی بیوی شازیہ ایک کینہ پرور اور لڑاکا قسم کی عورت تھی۔ بہرحال مختصر طور پر یہ کہ مجید بیوی کے مجبور کرنے پر بھائی سے جدا ہونے پر تیار ہو گیا۔ اس شہر میں مجید کا ایک دوست رہتا تھا۔ مجید نے اسے خط لکھ کر اپنے سارے حالات سے آگاہ کیا۔ دوست کا نام وسیم فاروقی تھا۔ یہ کافی عرصے سے کسی ایسے پارٹنر کی تلاش میں تھا جو پیسہ لگاتا اور دونوں مل کر آرٹ کا کاروبار کرتے۔ چاول اور دالوں کا کاروبار وسیم فاروقی کے ذہن میں تھا۔
اس کے شہر میں 2 مکان ہیں اور ان دنوں اس نے ایک مکان اپنا کرائے پر دیا ہوا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ مجید کا خط پڑھ کر اس کے لیے گویا اندھے کے ہاتھ پیڑ آنے والی بات ہو گئی۔ اس نے مجید کو لکھا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ فوراً یہاں آ جائے، وہ اسے اپنا مکان خالی کروا کر دے دے گا، ادھر دونوں مل کر کاروبار کر لیں گے۔ ادھر مجید بھی کوئی مضبوط سہارا ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے دیر نہ کی اور اپنی فیملی کو لے کر یہاں پر آ گیا۔ اس دوران فاروقی نے مکان خالی کروا لیا اور آج کل دونوں آڑت کا کاروبار کر رہے تھے اور یہ کاروبار خوب چل رہا تھا۔ میں نے اس کی کہانی سننے کے بعد ایک ہنکارا بھرا، پھر چند لمحے اس کے چہرے کو بغور دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا ٹھیک ہے آپ جائیں، اور اپنے سامنے اچھا تو یہ بات ہے، اس نے کہا تھانے دار صاحب، لگتا ہے کہ آپ کو کوئی سراغ مل گیا ہے اور ابھی آپ مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا، ابھی مصلیحت اسی میں ہے کہ خاموش رہ جائے۔ وہ میری بات سمجھ گیا اور چلا گیا۔ ابھی میں واقعی اس کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ ایک تو میں خود کنفرم نہیں تھا، دوسرے میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی خون خرابہ ہو۔ میں نے اسے لاہور کا پتہ بھی پوچھا تھا۔ شام کو میں نے مجید کے بیٹے کو تھانے میں بلا لیا۔ جب وہ میرے سامنے آیا تو میں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ 25-26 سال کا ایک گھمرو جوان تھا۔ ہلکی ہلکی مونچھیں اس کی مردانہ وجاہت میں اضافہ کر رہی تھیں۔ رنگ اس کا بھی باپ کی طرح گورا تھا، قد درمیانہ۔ میں نے کہا عمران، تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شاید ہمارے گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اور دل ربا کے متعلق کچھ پوچھنے کے لیے۔ جوان ذہین اور دلیر لگتا تھا۔ میں نے کہا بالکل عمران، اور مجھے یقین ہے کہ تم جو کڑی رہ گئی ہے وہ پوری کر دو گے۔ کیا مطلب تھانے دار صاحب؟ آپ کی یہ بات میں بالکل نہیں سمجھا۔ اس کی حیران نگاہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں خامخواہ ہنس پڑا تاکہ وہ مجھ سے کچھ بے تکلف ہو جائے۔ پھر میں نے اسے وہ ساری بات بتائی جو اس کا باپ بتا کر گیا تھا۔ تمام کہانی سننے کے بعد وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، واقعی کئی اہم باتیں ابا جی آپ کو بتا کر نہیں گئے۔ پھر اس نے وہ باتیں بھی بتائیں اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں بالکل ہی منزل کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ اب میں دیر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر واقعی یہی بات تھی جس کا اندازہ میں نے لگایا تھا تو ویسے تو میں نے حفظ مقدم کے طور پر مجید سے کہہ ہی دیا تھا کہ اس نے اب آرام سے بیٹھ جانا ہے۔ بہرحال اگلے دن تھانے میں آ کر میں نے SI شاہد اور کانسٹیبل وزیر کو مہم پر روانہ کر دیا۔ پہلے انہیں متعلقہ تھانے میں جانا تھا، پھر وہاں سے اس مہم پر روانہ ہونا تھا۔ بہرحال وہ لوگ کامیاب لوٹے تھے۔ SI شاہد اور کانسٹیبل وزیر گمشدہ لڑکی دلربا کو لے کر آ گئے۔ ان کے ساتھ ہی ایک مرد اور عورت بھی تھے۔ میں نے غور سے لڑکی کو دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت دوشیزہ تھی۔ اس کے حسن میں ایک پاکیزگی تھی۔ اس نے کالا فیشنی برقع پہنا ہوا تھا اور اس وقت اس نے نقاب اٹھایا ہوا تھا۔ اب میں آپ کو یہاں پر پہلے وہ باتیں بتا دوں جو دلاور ڈرائیور نے مجھے دوران جرا بتائی تھیں۔ اس نے بتایا تھا کہ تھانے دار صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ میں بہت گنہگار آدمی ہوں۔ اس شام میں اور فصل بازار میں گھوم رہے تھے کہ ہماری نظر ایک برقع پوش عورت پر پڑی۔ ہم پہلے اسے عورت ہی سمجھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے اڈے کی طرف جا رہی تھی۔ میری تجربے کار نظروں نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے۔ فیصل نے اس کے قریب جا کر پوچھا، بہن کدھر جانا ہے؟ اس دوران میں بھی اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے کہا، بھائی میں نے لاہور جانا ہے۔ وہ جب بولی تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی نوجوان کڑی ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے۔ تھانے دار صاحب، ہمارے اوپر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ اس دن فیصل کا گھر خالی تھا۔ اس نے کہا، دیکھو بہن، میں ڈرائیور ہوں اور یہ کنڈکٹر ہے۔ ہماری بس صبح صبح آ جائے گی، رات تم کہاں خوار ہوتی پھرو گی۔ اکیلی لڑکی ہو، ہم صبح تمہیں حفاظت سے لے جائیں گے۔ رات میں کہاں گزاروں گی؟ اس نے آہستہ سے کہا، دیکھو تم ہم پر اعتبار کرو۔ بہرحال شاید وہ جذباتی لمحے کے اثر میں آ کر گھر سے نکل آئی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سر کے اوپر رات بھی آنے والی ہے اور وہ ایک اکیلی لڑکی ہے۔ مختصر طور پر یہ کہ ہم اسے مکان میں لے گئے، اسے کھانا کھلایا اور اپنی ایک واقف کار عورت کو اس کے پاس چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ ہم نے اس کی صورت دیکھ لی تھی۔ رات تقریباً 11 بجے ہم گھر میں دوبارہ داخل ہو گئے۔ وہ مجھے دیکھ کر چپکے سے کھسک گئی
اور دوسرے کمرے میں فیصل کے پاس چلی گئی۔ اچانک لڑکی جاگ اٹھی اور مجھے اپنے قریب دیکھ کر بولی، بھائی جان آپ اس وقت کمرے میں، آنٹی کہاں آئیں؟ میں نے مکارانہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، اتنا کہ کچھ قیمتی لمحے مجھے دے دو۔ وہ پٹی پٹی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی، پھر اپنا ہاتھ جوڑ کر بولی، دیکھو مجھے خراب نہ کرو، تم نے مجھے بہن کہا ہے، کوئی کیسی بہن اور کون سا بھائی؟ سیدھی طرح میری بات مان لو، ورنہ… اس وقت جناب میں مکمل شیطان بن چکا تھا۔ بہرحال اچانک اس نے دوپٹہ صحیح طرح سے اپنے سر پر رکھا اور کچھ پڑھنے لگی۔ میں نے غور کیا کہ وہ قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز بلند ہونے لگی اور اس کے چہرے پر پاکیزگی کی گہری نورانیت چھاتی چلی گئی۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا، جیسے میں کسی اور ہی جہاں میں پہنچ گیا ہوں۔ وہ مجھے ایک پاکیزہ روح کی طرح نظر آنے لگی۔ میری نگاہیں بھی خود بخود جھکتی چلی گئیں۔ پھر جانے اچانک کیا ہوا، میں اس کے قدموں میں گر گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، شاید یہ ندامت کے آنسو تھے، جو پچھتاوے کا پانی آنکھوں کے راستے نکل رہا تھا۔ میں اندر سے پگھل رہا تھا۔ تھانے دار صاحب، میں نے اس کے قدموں پر سر رگڑتے ہوئے کہا، بہن معاف کر دو مجھے، تم بالکل میری بہن ہو، اور اس ذلیل انسان کو معاف کر دو۔ پھر اچانک ہی میں نے اپنا گلا اس کے سامنے کر دیا۔ لو دبا دو میرا گلا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور بولی، میں نے آپ کو معاف کیا، اللہ بھی آپ کو معاف کرے۔ یہاں پہنچ کر دلاور اور بھی رونے لگ گیا۔ وہ اس وقت کی اپنی کیفیت کو یاد کر رہا تھا جو اس پر بیتی تھی۔ بہرحال چند لمحوں کے بعد وہ سنبھلا اور بولا، تھانے دار صاحب، اس لڑکی نے ہمیں بدل دیا اور ہم سب نے آئندہ برے کاموں سے توبہ کر لی، اور اب ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دلاور، خدا تمہیں معاف کرے، تم یہ بتاؤ کہ اب لڑکی ہے کہاں؟ تھانے دار صاحب، اس کے بعد میں دوسرے کمرے میں فیصل کے پاس چلا گیا اور عورت کو لڑکی کے پاس بھیج دیا۔ تھانے دار صاحب، یقین کریں آپ کہ وہ عورت بھی بہت بدل گئی ہے، اس نے بھی برے کاموں سے توبہ کر لی ہے۔ میں نے کہا، دلاور، میں لڑکی کے متعلق پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہاں گئی؟ میں لڑکی کے بارے میں جاننے کے لیے سخت بے چین تھا۔ اوہ تھانے دار صاحب، معاف کرنا، مجھے یاد نہیں رہا۔ صبح ہم نے لڑکی کو ناشتہ کروایا اور عورت کے ساتھ اڈے پر بھیج دیا تھا۔ اس نے آ کر ہمیں بتایا کہ اس نے لڑکی کو لاہور جانے والی بس میں بٹھا دیا ہے۔ میں نے آخری سوال کرتے ہوئے اس سے پوچھا، تم نے لڑکی سے یہ تو پوچھا ہوگا کہ وہ لاہور کیوں جا رہی ہے اور وہ بھی اکیلی؟ ثانی دار صاحب، یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہمیں اس لڑکی سے کچھ پوچھنے کا خیال ہی نہیں رہا۔ میں اس کی دلی کیفیت اچھی طرح سمجھ رہا تھا اور مجھے یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اور اب تھانے میں آنے کے بعد میں نے جب دلربا کے بھائی عمران کی وہ باتیں بھی سنی جو وہ مجھ سے کر گیا تھا، اور جس کے بعد میں نے اپنے SI شاہد اور کانسٹیبل وزیر کو لاہور اس پتے پر روانہ کر دیا تھا جو عمران نے دیا تھا۔ وہ بھی میں آپ کو یہاں پر ساتھ ساتھ بتلاتا چلوں کہ یہ پتہ دلربا کے چچا وحید کا تھا، اور اس وقت دلربا کے ساتھ وحید اور اس کی بیوی بھی تھانے میں موجود تھے۔ عمران نے کہا، تھانے دار صاحب، ابا جی آپ کو جو باتیں بتا کر گئے تھے، جو باتیں نہیں بتا کر گئے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ جب ہم لاہور میں رہتے تھے تو ابا نے دلربا کا رشتہ وحید چچا کے بیٹے دلدار سے طے کر دیا تھا۔ باقاعدہ منگنی ہوئی تھی، امی بھی نیم دلی سے راضی ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی بہن ذکیہ کے بیٹے فرحان سے دلربا کا رشتہ کرنا چاہتی تھیں۔ پھر جب ابا کے پاس پیسے آ گئے تو انہوں نے یہاں آنے سے پہلے اس منگنی کو توڑ دیا۔ میں بھی اس کے حق میں نہیں تھا، لیکن نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے بھلا۔ بہرحال یہاں آ کر جب ابا اور ان کے دوست فاروقی صاحب کا کاروبار خوب ہی چمک گیا تو ایک اور ہی ڈرامہ شروع ہو گیا۔ اب امی نے دوبارہ اپنی بہن ذکیہ کے بیٹے کے لیے زور دینا شروع کر دیا، لیکن اب ابا جی کے کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ وہ فاروقی انکل کے بیٹے جمیل کے ساتھ دلربا کا رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ ایک آزاد خیال باپ کا آزاد خیال بیٹا ہے اور ہمارا گھر بھی آتا رہتا ہے۔ یہ بات تو شاید آپ کے علم میں بھی آ چکی ہوگی کہ دلربا کی ذہنیت کی لڑکی ہے۔ بہرحال گھر میں ٹینشن سی بن گئی۔ آخر نوبت یہاں تک آ گئی کہ ابا جی اور امی میں باقاعدہ ٹھن گئی۔ امی ہماری ضدی اور جھگڑالو ہیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر دلربا کا رشتہ ان کے بھانجے فرحان کو نہ دیا گیا تو وہ ان سے طلاق لے لیں گی۔ تھانے دار صاحب، امی کی ضد کی وجہ سے میں اور میری بیوی بھی اوپر والے حصے تک محدود ہو گئے۔ ہماری بول چال بھی بند ہو گئی ہے۔ ان حالات میں دلربا کہاں جا سکتی ہے؟
آپ خود سمجھدار ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ میں نے وہ باتیں عمران کو نہیں بتائی تھیں جو دلاور مجھے بتا کر گیا تھا۔ بہرحال دلربا کے مختصر سے بیان کے بعد ساری بات کلیئر ہو گئی۔ تھانے دار صاحب، گھر میں اتنی ٹینشن بن گئی تھی، پھر اس نے وہی باتیں بتانا شروع کر دی جو اس کا بھائی اور باپ مجھے بتا کر گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس وقت تیسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے، مجھے کچھ دنوں کے لیے منظر سے غائب ہو جانا چاہیے تاکہ ابا جی اور امی اپنی لڑائی کو بھول جائیں اور کوئی صحیح فیصلہ کر سکیں۔ میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ مجھے لاہور اپنے چچا اور چچی کے پاس کچھ دنوں کے لیے چلے جانا چاہیے۔ میں شادی سے پہلے شری سرسی یا ہیر بننے کے سخت خلاف ہوں، لیکن میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ چچا اور چچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تھانے دار صاحب، پیسہ تو ہاتھوں کی میل ہوتا ہے، اس کے لیے خون کے رشتوں کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ خاموش ہوئی تو میرے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا تھا جو میں نے فوراً کر بھی دیا۔ دلربا، تمہارے خیالات بہت اچھے ہیں، تو پھر تم نے یہ راستہ اختیار کیوں کیا؟ کیا تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ اس طرح گھر چھوڑ کر چلے جانے سے تمہارے ماں باپ کی بدنامی ہوگی اور ان کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی؟ اس نے ایسا جواب دیا کہ میں اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جواب آپ کو بھی کچھ عجیب لگے۔ اس نے کہا، تھانے دار صاحب، ایسے والدین کو کچھ تو سزا ملنی ہی چاہیے۔ بہرحال میں اس کی بات سے متفق نہیں تھا۔ خیر، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، وہ پولیس راز سے گزر کر آئی تھی۔ چچا اور چچی نے کہا، تھانے دار صاحب، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارے پاس آئی تو سب سے پہلے ہم نے یہی کہا تھا کہ تم نے بہت برا کیا، تمہارے والدین سب رشتے ناتے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پہلے طور ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ چند دن بعد اسے کسی طرح راضی کر کے واپس چھوڑ کر آ جائیں گے۔ اس کے بعد میں نے دلربا کے ماں باپ کو تھانے میں بلوا لیا اور ساری صورتحال ان کے سامنے رکھ دی اور ان سے پوچھا کہ اب وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اولاد کے متعلق، دلاور کے متعلق میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ دلربا کی باتوں سے بھی میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے کسی سے بھی ان باتوں کا ذکر نہیں کیا تھا اور وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ میں بھی ان باتوں سے لا علم ہوں۔ یقیناً اس نے دلاور کو معاف کر دیا تھا، تبھی اس نے دلاور وغیرہ کا ذکر اپنے بیان میں بالکل نہیں کیا۔ میری باتیں سن کر دونوں ہی میاں بیوی چند لمحوں کے لیے سوچ کے اتھاہ گہرائیوں میں چلے گئے۔ پھر اچانک سے وہ ہو گیا جس کی توقع کی بھی جا سکتی تھی اور نہیں بھی۔ مجید نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا، پھر ماں بھی آگے بڑھی تھی اور بیٹی کو گلے لگا کر رونے لگ گئی، اور شاید ان آنسوؤں میں سبھی کچھ بہتا چلا گیا۔ سارے گلے شکوے دور ہو گئے، ساری ہی قدرتیں دھل گئی تھیں، کیونکہ پھر مجید نے اپنے بھائی کو بھی گلے لگایا تھا اور شازیہ اپنی دیورانی سے بھی گلے ملی تھی۔ یہ سب کچھ ہنسی خوشی تھانے میں ہی ہوا تھا، کسی کو کسی سے گلا ہی نہیں رہا تھا۔ کچھ فلمی قسم کی سچویشن سی بن گئی تھی۔ بہرحال میں نے اپنا جو وہ کام کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے راضی نامے کے پیپر تیار کروائے اور سب نے بغیر کسی ہجل و حجت کے ان پر اپنے سائن کر دیے۔ کچھ عرصے بعد مجھے ایک دعوت نامہ ملا جس پر لکھا تھا کہ دختر نیک اختر دلربا کی شادی برخودار دلاور سے فلاں تاریخ کو طے پا گئی ہے۔ آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث صد افتخار ہوگی۔ یہاں پر دلربا کا کیس تو سولو ہو گیا، مگر اس کہانی سے جڑے دیوانہ اور مستانہ جن کے بارے میں دلاور نے بتایا تھا کہ اس نے دلربا کو ان کے ساتھ دیکھا تھا، مجھے اسی دیوانے کی لاش کی خبر ملی۔ میری اس کیس میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ان سے کچھ ہی چند دن بعد ملاقات ہو جائے گی، اور وہ بھی اتنے رونگٹے کھڑے کر دینے والے مناظر میں۔ دیوانے کی لاش آرت منڈی کے پچھلی طرف بہنے والے گندے نالے میں پڑی تھی۔ نالے کے پانی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ لاش کو بہا کر لے جاتا۔ میں نے لاش کو باہر نکلوایا اور بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی گردن کسی تیز دھار آلے سے کاٹی گئی تھی، اور میرا تجربہ یہ کہتا تھا کہ اسے مرے ہوئے کم از کم 7-8 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اس کا قتل کہیں اور ہوا تھا۔ اس وقت صبح کے 9 بجے تھے۔ بازار آہستہ آہستہ کھل رہا تھا، ابھی چند دکانیں ہی کھلی تھیں۔ ویسے بھی یہ سردیوں کے دن تھے، ماہ دسمبر شروع ہو چکا تھا۔ میرے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل وزیر اور سپاہی بشارت تھے۔ ہمیں ابتدائی تفریح سے پتہ یہ چلا کہ دیوانے مستانے کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ایک آڑتی فیروز دین نے انہیں عذرائے ہمدردی اپنا ایک کمرے کا مکان دیا ہوا تھا۔
دونوں عرصہ 5 سال سے منڈی میں محنت مزدوری کر رہے تھے۔ فیروز دین بھی اس وقت ہمارے پاس تھا۔ ضروری کاغذی کارروائی کرنے کے بعد میں نے قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے لاش سپاہی بشارت کے ساتھ نزدیکی سول اسپتال میں پہنچا دی۔ اس دوران ہیڈ کانسٹیبل وزیر ادھر ادھر سے معلومات اور سراغ لیتا رہا تھا۔ آرتی فیروز دین بھی ہمیں اپنے دفتر میں ہی لے گیا۔ دفتر کو ارد گرد شیشے کی دیواروں سے بند کیا گیا تھا تاکہ سردی وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ رہی سی کسر ابلے ہوئے انڈوں اور دودھ پتی نے پوری کر دی، جو ہمارے منع کرنے کے باوجود فیروز دین نے منگوا لی تھی۔ فیروز دین ایک دبلا پتلا چریرے بدن کا مالک، ایک خوبصورت بندہ تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں تھیں، چہرے کے قد و قال سے ایک نرم مزاج اور ہمدرد انسان کے روپ میں پیش کر رہے تھے۔ میں نے کہا، فیروز دین صاحب، آپ کیا جانتے ہیں ان دونوں کے بارے میں؟ وہ بولا، تھانے دار صاحب، یہ دونوں اپنے کام سے کام رکھنے والے بندے تھے، اپنے حال میں مست، دل جمی سے محنت سے کام کرنے والے۔ شاید اسی لیے میں نے اسے آگے بولنے نہیں دیا۔ اس کے بعد درمیان میں سے اچکتے ہوئے بولا، آگے آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں نا، وہ میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تھاکا سگیا کیوں استعمال کیا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں مستانے کو بھی کوئی حادثہ پیش آ چکا ہے؟ تھانے دار صاحب، دیوانے کی لاش تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، پر مستانہ بھی غائب ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ اب چوکنے کی باری میری تھی۔ جناب، دونوں صبح ہی صبح منڈی میں آ جاتے، اڈے پر ایک ہوٹل میں حلوہ پوری کا ناشتہ کرتے تھے۔ اور چند لمحے اس نے توقف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، سب سے پہلے میرے نوکر نے اس کی لاش دیکھی تھی۔ حضرت بازار میں اکا دکا لوگ تھے۔ ہماری دکان کے پچھواڑے ہی وہ گھر ہے جس میں یہ دونوں رہتے ہیں۔ نوکر اسلم بھاگا بھاگا گیا، لیکن گھر کے دروازے پر پڑا ہوا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا، اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ابھی تک مستانے کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، تمامی حالات و واقعات اسی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ یہ حیرانگی اور انکہی کہانی والی بات تھی، مستانہ کہاں اور کیوں منظر سے غائب ہو گیا تھا؟ فیروز دین نے اور بھی بہت سی باتیں کی، لیکن ان میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جو ہمیں اس کیس میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی۔ البتہ جو اس نے آخری بات کی، وہ میں تحریر کیے دیتا ہوں۔ تھانے دار صاحب، آپ میری طرف سے رپورٹ درج کریں۔ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ لاوارث تھا۔ آخر میں اس کی یہ کہتے ہوئے آواز بھڑا سی گئی۔ میں نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں پوری دل جمی اور محنت سے تفتیش کروں گا۔ پھر ہم وہاں سے اٹھ کر تھانے روانہ ہو گئے۔ اچانک ایک کانسٹیبل وزیر نے کہا، سر، کیوں نہ ہم اڈے کی طرف سے ہو کر جائیں؟ کیوں، کوئی خاص بات؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ویسے ہی سر، اس طرف سے شارٹ کٹ بھی ہے۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، جیسے تمہاری مرضی، میں نے اپنے قدموں کو اڈے کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی مہاتیتوں کی بات بھی مان لینی چاہیے، لیکن میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اڈے کی طرف جانے سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جو ہی ہم اڈے میں داخل ہوئے، کسی طرف سے اچانک دلاور نکل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے میرے ساتھ سلام کیا اور کانسٹیبل سے بھی ہاتھ ملانے کے بعد گویا ہوا، تھانے دار صاحب، دیوانے کے قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ لگتا تھا کہ وہ بڑا ہی باخبر ہے۔ بھائی، ابھی تو لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی ہے۔ اس نے میری بات سن کر کہا، تھانے دار صاحب، آپ تھانے پہنچیں، میں بھی تھوڑی دیر میں تھانے میں آ رہا ہوں۔ یہ ہماری بس خراب ہو گئی ہے، میں ذرا اس کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے بڑا ہی مختصر سا جواب دیا۔ تھانے میں پہنچ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سیٹ پر بیٹھ کر میں نے اپنے کاغذات سمیٹے اور میرا ذہن یہ سوچنے لگا کہ دلاور کس لیے تھانے میں آ رہا ہے؟ کیا وہ کوئی بات بتانا چاہتا ہے، یا پھر دیوانے اور مستانے کے متعلق وہ کچھ جانتا ہے؟ بہرحال مجھے اپنے سوچ کے گھوڑے زیادہ نہیں دوڑانے پڑے۔ 15 منٹ بعد وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں پر میں ایک بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ برسوں کے اڈے سے تھانے کا فاصلہ فقط 7-8 منٹ کا تھا۔ اس نے آتے ہی گلا کیا، تھانے دار صاحب، آپ نے اڈے پر خدمت کا کوئی موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے کہا، ایک تو میں فیروز دین سے چائے پی کر آ رہا تھا، اور وہ موقع جو ہے خدمت کرنے کا نہیں تھا۔ خیر، جانے دو، تمہارے چہرے کے تاثرات یہ بتا رہے ہیں کہ تم مجھے کوئی اہم بات بتانے آئے ہو۔ میں نے اس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، لگتا ہے کہ آپ تو جادوگر ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے یہ اس قسم کی باتیں کچھ اچھی نہیں لگتی۔ اس نے کہا، معاف کیجیے گا تھانے دار صاحب، دراصل بات دیوانے اور مستانے کے متعلق ہی ہے۔ کیسی بات؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔
تھانے دار صاحب، یہ 6-7 دن پہلے کی بات ہے۔ میں نے مستانے اور دیوانے کو بشرا کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ بشرا کے گھر میں نے زیر لب دہرایا اور پوچھا، یہ بشرا کون ہے بھائی؟ بس یہ سمجھ لیں کہ وہ کوئی اچھی عورت نہیں ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ کوئی اچھی عورت نہیں ہے؟ میں نے معنی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، میں نے واقعی گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ ادھر ادھر سے مجھے بشرا کی اچھی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ میں نے کہا، خیر، اس کو بھی دیکھ لیں گے، پر تمہارے خیال میں کیا بشرا کا قتل کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ میں نے بڑی سنجیدہ لہجے میں اس سے سوال کیا۔ اس نے کہا، اس کے متعلق میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ آپ کے گوشے گزار کر دیا ہے۔ پھر میں نے اس سے مستانے کے متعلق سوال کیا کہ کیا اس نے اس کو آج صبح دیکھا تھا؟ اس نے نہ میں جواب دیا۔ بہرحال مجھ سے چند باتیں کر کے میں نے رخصت کر دیا، لیکن جاتے جاتے وہ مجھے ایک راستہ بھی دکھا کر گیا تھا۔ پھر میں نے SI ابرار کو بلا کر بشرا کے متعلق بتایا۔ اگلے دن لاش پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ آ گئی۔ فیروز دین نے 4 بندے بھیجے تھے لاش لینے کے لیے۔ میں نے ضروری کارروائی کرنے کے بعد لاش ان کے حوالے کر دی اور خود کاغذ کا وہ صفحہ کھول کر بیٹھ گیا جس پر پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر نے رپورٹ لکھی تھی۔ رپورٹ کے مطابق رات 12 بجے اور 1 کے درمیان دیوانے کو قتل کیا گیا تھا۔ کسی تیز دھار آلے، مثلاً لمبے پھل والی چھری یا پھر خنجر سے گلا کاٹا گیا تھا۔ اس طرح گلا کاٹنا کسی عورت کے بس کی بات تو نہیں تھی، لیکن جب تک حقیقت معلوم نہ ہو جاتی کوئی بھی بات حتمی نہیں کہی جا سکتی تھی۔ میں نے وہ کمرہ بھی دیکھنا تھا جس کو میں نے سیل کروا دیا تھا، یعنی کہ جس میں دیوانہ اور مستانہ رہتے تھے۔ مجھے مستانے کا بھی غائب ہو جانا بہت بری طرح کھٹک رہا تھا۔ اس دن شام کو میں اور سپاہی انور کمرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ ایک بیٹھک نما کمرہ تھا، اٹیچ باتھ روم تھا۔ کمرے میں ہمیں کسی بھی قسم کی چارپائی نظر نہیں آئی۔ زمین پر ہی بستر لگا ہوا تھا۔ 2 تکیے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پڑے ہوئے تھے۔ 2 جستی صندوق بھی ایک طرف پڑے ہوئے تھے جن کو تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ ایک صندوق کی میں نے جبکہ دوسرے صندوق کی سپاہی انور نے تلاشی لی۔ ان میں ہمیں کوئی بھی ایسی ویسی چیز نہیں ملی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی۔ ان میں صرف کپڑے اور دوسری استعمال کی اشیاء موجود تھیں۔ میں نے کمرے کو دوبارہ سے تالا لگا کر سرکاری بند کر دیا۔ اس وقت ہم سادہ کپڑوں میں تھے۔ پہلے تو میرا ارادہ یہ تھا کہ SI ابرار کی رپورٹ کے بعد بشرا کی طرف رخ کروں گا، لیکن اچانک ہی میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور ہم بشرا کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دستک کے جواب میں ایک جوان اور خوبصورت عورت نے دروازہ کھولا۔ میرے دل نے فوراً ہی کہہ دیا کہ یہی بشرا ہے۔ بعد ازاں میرا اندازہ بالکل درست نکلا۔ اس نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور بولی، آپ کو کسی نے بہت دیر سے بھیجا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ میں اب دھندا کر چکی ہوں، اس لیے اب میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی۔ یہ انہونی کیسے ہوئی؟ سپاہی نے اسے تیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سب دیوانے اور مستانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ لوگ ہمدردی جتانے تو بہت آتے رہے تھے، لیکن آخر میں اپنا مطلب نکال کر چلتے بنے تھے۔ لگتا تھا کہ وہ ہمیں کوئی اپنا گاہک سمجھ رہی تھی، لیکن جب ہم نے اپنا تعارف کروایا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اچانک ہی کمرے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ بھی آئی کہہ کر چلی گئی۔ واپسی پر اس کی گود میں 4 سالہ بچہ تھا۔ اچانک جانے اسے کیا ہوا، وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، تھانے دار صاحب، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے جتنی فروشی کا دھندا چھوڑ دیا ہے۔ اور میں نے اپنے پاؤں پیچھے کرتے ہوئے ذرا سخت لہجے میں کہا، بیوی مجھے گنہگار نہ کرو، سامنے چارپائی پر بیٹھو اور مجھے تسلی سے ساری بات بتاؤ۔ اپنی کہانی سنانے سے پہلے وہ مجھے کمرے میں لے گئی اور ایک چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ میرا شوہر ہے، ہیروئن کا مارا ہوا، اب کسی قابل نہیں رہا۔ میں نے دیکھا چارپائی پر ایک سا مرد لیٹا ہوا ہے۔ پھر اس نے جو کہانی سنائی وہ میں اپنی زبان میں مختصر کر کے سنائے دیتا ہوں۔ بشرا ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی شادی والدین کی مرضی سے ہوئی۔ ویسے بھی اس کا کوئی خاص آئیڈیل نہیں تھا۔ راشد پہلے اس طرح کا نہیں تھا، بڑا ہی گھمرو قسم کا جوان تھا، اور یہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ وہیں ان کی شادی ہوئی تھی۔ اب ان کی شادی کو تقریباً 6 سال ہو گئے تھے۔ شادی کے تقریباً 2 سال بعد ان کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد میاں بیوی کی محبت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ مقصود پورے گھر کی آنکھوں کا تارا تھا۔
راشد گاؤں کے ایک بڑے جاگیردار کے گھر میں ملازم تھا۔ زمینوں اور باغوں کا سارا حساب کتاب اس کے ہاتھ میں تھا۔ زمیندار یا جاگیردار اس پر پورا بھروسہ کرتا تھا۔ دن رات اسی طرح گزر رہے تھے کہ اچانک ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آ گیا جس نے انہیں ایک امتحان میں ڈال کر رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ ایک شام راشد اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ اسے کھیتوں سے شور و غل سنائی دیا۔ اس نے کھیتوں کی طرف دوڑ لگا دی اور جب سورج غروب ہو چکا تھا، اس کی آخری نارنجی کرنیں بھی دم توڑ چکی تھی۔ درختوں پر پرندوں نے بھی شور مچایا ہوا تھا۔ کھیتوں میں اس نے ایک خوفناک منظر دیکھا تھا۔ جاگیردار کے خاص بندے ایک جوان کو کلاڑیوں سے مار رہے تھے۔ راشد کے پہنچنے تک جوان کی چیخیں دم توڑ چکی تھی، اس کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ راشد کی گھگی بند گئی۔ وہ ایک سلاجو بندہ تھا اور حد الامکان لڑائی بڑائی سے دور ہی رہتا تھا۔ اچانک ہی جاگیردار کے بندوں کی نظر راشد پر پڑی تو وہ بری طرح سے چونک پڑے۔ یہ 4 بندے تھے۔ راشد نے آگے بڑھنا چاہا تو انہوں نے اسے روک لیا۔ ایک نے نرم لہجے میں کہا، ہمیں امید ہے کہ تم نے جو کچھ دیکھا ہے اسے ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ گے۔ راشد نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ رات 9 بجے سے جاگیردار نے بلا بھیجا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ ایک بار حویلی آنے کے بعد اسے دوبارہ بلایا گیا ہو۔ گھر والے پریشان ہو گئے۔ اس کی والدہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی، صرف والد ہی زندہ تھے۔ مشرا نے اسے کہا کہ خیر ہو مقصود کے ابا، جاگیردار نے اسے کیوں بلایا ہے؟ راشد کو یہ بات پتا تھی کہ جاگیردار نے اسے کیوں بلایا ہے، لیکن اس نے بشرا کو جھوٹی تسلی دلاسا دے کر بہلا لیا اور والد کو صرف اتنا بتایا کہ جاگیردار صاحب نے کسی کام سے اسے بلایا ہے۔ بہرحال جب وہ جاگیردار کے سامنے گیا تو اس نے کمرے کو خالی کروا لیا اور راشد کو اپنے برابر پلنگ پر بٹھاتے ہوئے کہا، راشد تمہیں پتا تو لگ ہی گیا ہوگا کہ میں نے تمہیں کیوں بلوایا ہے۔ پھر چند لمحے اس کی طرف دیکھنے کے بعد بولا، میں تمہیں اپنا رازدار بنا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم ہمیشہ کی طرح میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گے۔ میرے بندوں نے میرے کہنے پر توقیر کے ٹکڑے کیے تھے۔ اس کی غلیظ نظریں حویلی کی عزت کی طرف اٹھی تھیں۔ جاگیردار خاموش ہو گیا۔ راشد نے سر ہلا کر اسے یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا۔ جاگیردار نے اسے کچھ نوٹ دیے اور اس کی پیٹھ پر تھپکی دے کر اسے رخصت کر دیا۔ اسے پتا تھا کہ جاگیردار کی جوان سال بیٹی شمشاد عرف شادہ کا چکر توقیر سے چل رہا تھا۔ توقیر گاؤں کے کمار کا بیٹا تھا۔ اپنا فرض سمجھتے ہوئے ایک دن راشد نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ وہ آگ سے نہ کھیلے، لیکن شاید نہیں یقیناً توقیر پر اس کے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ گھر آ کر راشد گمسم رہا۔ اسے اپنی بیوی، معصوم بچے اور بوڑھے باپ کا خیال نہ ہوتا تو وہ تھانے میں جا کر صاف صاف سب کچھ بتا دیتا جو کچھ اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا، لیکن وہ مجبور تھا اور اس کے پاؤں میں مجبوریوں نے یہ زنجیر ڈال دی تھی۔ پھر اس کے کانوں تک یہ بات بھی پہنچی کہ توقیر کے باپ نے اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کروا دی تھی۔ راشد دن رات پریشان رہنے لگا اور ایک دن بشرا کے پرزور اصرار پر اس نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ یہ بات سنتے کے ساتھ سر سے پاؤں تک لرز گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، مقصود کے ابا، خدا کے لیے اپنی زبان بند ہی رکھنا، یہ جاگیردار بڑا ہی ظالم ہے۔ بہرحال راشد نے بشرا سے کہا، میں زبان بند ہی رکھوں گا، وہ بھی صرف تمہاری خاطر، ننھے مقصود کی خاطر اور خاص طور پر اپنے بوڑھے باپ کی خاطر۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے باپ کو تیز بخار ہو گیا اور اسی بخار میں اس کی جان لے لی۔ اب راشد اور بھی پریشان ہو گیا۔ وہ پڑھا لکھا بھی تھا، جیسا کہ بتایا جا چکا کہ زمینوں اور باغوں کا سارا حساب کتاب اسی کے پاس تھا۔ اپنے والد کے مرنے کے بعد اس کا دل اس گاؤں سے بالکل اچاٹ ہو گیا۔ کھیتوں والا منظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ قصہ مختصر، وہ ایک رات تاریخی کی چادر اوڑھ کر اس شہر میں آ گیا۔ یہاں اس کا ایک دوست رہتا تھا۔ اس نے نہ صرف اسے سر چھپانے کے لیے مکان کرائے پر لے کر دے دیا، بلکہ ایک دفتر میں کلرکی بھی دلا دی۔ گاؤں کے ماحول سے نکل کر اس نے سب کچھ ہی بلانے کی کوشش شروع کر دی۔ راشد کا دوست آفاق ایک غیر ملکی کمپنی میں ملازم تھا۔ اچانک اسے فرم کی طرف سے 4 سال کے لیے باہر بھیج دیا گیا اور 6 ماہ کے بعد اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اب وہ اس شہر میں بالکل تنہا اور اکیلا رہ گیا۔ یہاں بھی ایک مصیبت بشرا کی منتظر تھی۔ اسے ایک دن یہ پتہ چلا کہ راشد کو ہیروئن کی لت پڑ چکی ہے۔ اس نے اسے سمجھایا، ایک دفعہ پھر اپنا اور اپنے بچے کا واسطہ دیا، لیکن اب کی بار پانی سر سے گزر چکا تھا۔ آخر راشد کو نوکری سے جواب مل گیا اور وہ گھر میں ہر وقت ہیروئن کے نشے میں دھت رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ جمع پونجی بھی خرچ ہو گئی
بشرا کا زیور بھی بکتا چلا گیا اور نوبت آخر فاقوں تک آ گئی۔ اس کی کہانی بظاہر ختم ہو گئی تھی، لیکن میرے ذہن میں کچھ سوالات گردش کر رہے تھے اور میں نے اس کے سامنے وہ سوال رکھے۔ بشرا، تم نے یہ جسم فروشی کا دھندا کیوں شروع کیا؟ تھانے دار صاحب، میں نے پہلے ایک کوٹھی میں ملازمت کی تھی۔ وہ صرف 2 میاں بیوی تھے، اولاد ان کی جوان نہیں تھی۔ میں ان کے کپڑے، برتن اور فرش دھوتی تھی۔ مقصود بھی میرے ساتھ ہی ہوتا۔ مجبوری تھی، روزانہ 3-4 گھنٹے کا کام ہوتا تھا۔ ایک دن صاحب کی بیوی اپنے ماں باپ سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ وہ سالن پکا گئی تھی۔ صاحب نے مجھے کہا، بشرا 2 روٹیاں بنا دو۔ میں نے ان کی خواہش پوری کر دی، لیکن تھانے دار صاحب، اس نے جب اپنی دوسری خواہش کا اظہار کیا نا، تو میں نے انکار کر دیا۔ تھانے دار صاحب، میں بھرپور جوان ہوں، میرے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ میرا خاوند بیکار ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب پانی آگ کے قریب ہو تو خود بخود ہی ابال اٹھنے لگتا ہے۔ لیکن میں نے صبر کیا اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر کمرے سے نکل آئی۔ پیچھے سے صاحب کی آواز آئی، کل سے کام پر نہ آنا۔ مجھے یہی امید تھی۔ پھر ایک اور جگہ بھی ایسا ہی ہوا۔ تھانے دار صاحب، یہ سارا ہی معاشرہ مردوں کا ہے۔ میں نے انکارا بھرا اور پھر بولا، اب دیوانے اور مستانی کی بھی کچھ بات ہو جائے۔ تھانے دار صاحب، ایک دن یہ دونوں ہی گاہک کے روپ میں میرے گھر میں آئے۔ دونوں نے میرے ساتھ میرے پیسے طے کیے اور اچانک کمرے سے میرے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ میں نے ان کو انتظار کرنے کو کہا۔ بچہ تھا کہ کسی طرح چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر میں جھنجھلا گئی اور اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ بچہ اور زور زور سے رونے لگا۔ میں نے دیکھا میرا شور ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ دیوانہ میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے ذرا غصے سے کہا، تم باہر بیٹھو، آ رہی ہوں میں، مرے کیوں جا رہے ہو؟ وہ بولا، تم ذرا اس بچے کو لے کر باہر آؤ۔ نہ جانے اس کے لیچے میں کیا تھا کہ میں بچے کو لے کر باہر آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ مستانہ بھی دوسرے کمرے میں آ چکا ہے۔ پہلے وہ برآمدے میں تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے مجھے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ دیکھو، دیوانہ بولا، ہم نے آنکھوں کے ترازو میں تول کر تمہارے حالات کا وزن کیا ہے۔ تمہاری مجبوریاں بھی ہم پر عیا ہو چکی ہیں۔ جو پیسے ہم نے تمہیں دیے ہیں وہ رکھ لو۔ میں نے اسے آگے بولنے ہی نہیں دیا اور جلدی سے بولی، تم پیسے لے لو، کل آ جانا، میں ایسے پیسے نہیں رکھتی۔ پہلے پوری بات تو سنو۔ وہ ذرا غصے سے بولا، ایک تو تم عورتوں کے کوئی بات پلے ہی نہیں پڑتی۔ ہم کوئی عیاش نہیں ہے، ہمارا آگے پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کبھی کبھی دل پشوری کرنے کے لیے بازار میں چلے جاتے تھے۔ تمہارا سنا تو تمہارے پاس آ گئے، لیکن ہمارے دل نے کہا کہ یہ مجبور اور دکھی عورت ہے، اس کی مجبوری کو نہیں خریدنا چاہیے۔ آج سے تمہارا خرچہ ہم اٹھائیں گے، تماش بین بن کر نہیں بلکہ بھائی بن کر۔ ان کی زبان سے یہ بات سن کر میری آنکھیں جھک گئی، میری زبان بھی گھنگ ہو گئی اور بے اختیار میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگا کر رونے لگ گئی۔ انہوں نے بے وقت میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہم دونوں ہی اپنا قول نبھا کر تمہیں دکھائیں گے۔ تم ہمارے ساتھ خدا کو حاضر و ناظر جان کر وعدہ کرو کہ آئندہ تم کسی بھی تماش بین کے قدم کو اپنے گھر کی دہلیز تک نہیں بڑھنے دو گی۔ میں نے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا۔ مجھے صرف سہارے کی ہی ضرورت تھی، میرے من میں گندگی نہیں تھی۔ میں نے کہا، بشرا، آخری سوال، تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے تو نکال لیا، پھر تم نے ہمیں اندر کیوں آنے دیا جبکہ تمہیں پتا بھی نہیں تھا کہ ہم ہیں کون؟ وہ بولی، تھانے دار صاحب، یہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ مجھے پتا ہے لوگ یہی کہیں گے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، لیکن میں نے آپ لوگوں کو صرف اس لیے بلایا کہ گلی میں کوئی تماشا نہ لگے۔ وہ کچھ باتیں فالتو بھی کر گئی تھی۔ بہرحال میں نے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اس طرح کب تک چلے گا؟ تماش بین تو تمہارا جینا حرام کر کے رکھ دیں گے۔ تھانے دار صاحب، میری خوش قسمتی بن کر آپ آ ہی گئے تو مجھے ایک بے سہارا بہن سمجھ کر میرے مسئلے کا بھی حل نکال دیں۔ میں واقعی صحیح وقت پر آیا تھا۔ میں نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے یقین دلایا کہ آج سے تم میری بہن ہو اور میں بہت جلدی تمہارے اس مسئلے کا حل نکال لوں گا۔ وہ مجھے دعائیں دینے لگی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی دعائیں میری ساری سروس کا سرمایہ اور کمائی ہے، اور جو آج تک میں نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں۔ بقول شاعر، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبنے لگتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے۔ بہرحال ہم تھانے میں واپس آ گئے۔ آج میرا بہت مصروف دن گزرا تھا۔
میں نے اپنی کرسی سنبھالتے ہی SI ابرار کو بلا لیا اور ساری صورتحال اس کے سامنے رکھ دی۔ سر، میرے خیال میں کانسٹیبل وزیر ہمارے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل، تم نے تو میرے منہ کی بات چھین لی۔ میں نے اس کی ایک دفعہ پھر تعریف کی۔ پھر کانسٹیبل وزیر اور اس کی بیوی کی مدد سے ہم نے بشرا اور اس کے بچے اور خاوند کو ایک مکان لے کر دے دیا جو ان کے گھر کے بالکل قریب ہی تھا، اور یہ ہم سب کی خوش قسمتی تھی کہ یہ سب کچھ ہمارے حسب منشا ہو گیا تھا۔ پھر اگلا مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ کانسٹیبل کی وزیر کی بیوی نے بشرا کو ایک اچھے گھرانے میں جو شریف تھا ملازمت دلوا دی اور اسے بڑے طریقے سے بتا دیا کہ دیوانہ قتل ہو چکا ہے اور مستانہ بھی غائب ہے۔ کانسٹیبل کی بیوی نے بتایا کہ وہ بہت روئی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ تھانے دار بھائی کو اس دکھیا بہن کا پیغام اور عرض پہنچا دیں کہ قاتل کو ضرور گرفتار کر لیں اور مستانے کا بھی سراغ لگائیں۔ وہ دونوں ہی مجھے روشنی اور صراط مستقیم کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اب ان میں ایک تو تھا ہو گیا تھا جو کہ نہیں رہا تھا، یعنی قتل ہو گیا تھا۔ بہرحال میں اسے بھولا نہیں تھا۔ مجھے اپنی ڈیوٹی اور فرض اچھی طرح یاد تھا۔ میرا ذہن بہت دور تک سوچ رہا تھا، دور کہیں ایک نقطے پر مرکوز ہو چکا تھا۔ اب بشرا اور اس کا خاندان گویا قانون کی چھتری کے نیچے آ گیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کسی کو بشرا کا دھندا چھوڑنا گناہ گزرا ہو اور اس نے جھلا کر دیوانے کو قتل کر دیا ہو۔ لیکن پھر یہ سوال فن اٹھا کر سامنے کھڑا ہو جاتا کہ مستانہ کہاں گیا اور اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئے۔ اگلے دن صبح ہی صبح فیروز دین آرتی میرے پاس آیا۔ میں نے اسے عزت سے بٹھایا اور سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بولا، تھانے دار صاحب، کچھ پتہ چلا؟ دیکھیے فیروز دین صاحب، حالات مجھے کچھ عجیب غور دندے میں لے کر آ گئے۔ پھر میں نے اب تک کے سارے حالات اس کے گوشے گزار کر دیے۔ تھانے دار صاحب، یقین کریں آپ، بازار کی ساری رونق ان دونوں کے ساتھ جیسے رخصت ہو گئی ہے۔ مجھے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی تماش بین نے ہی دونوں کو قتل کر دیا ہے اور مستانے کی لاش کہیں دور جا کر وہاں پر دبا دی ہے۔ وہ بڑی ہی دور کی کوڑی لایا تھا۔ ایسا ہونا کچھ ناممکن تو نہیں تھا، لیکن مقصد ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا۔ بہرحال اس پر بھی سوچا جا سکتا تھا۔ فیروز دین کے ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی تھیں۔ پھر وہ رخصت ہو گیا۔ وہ واقعی دونوں کے لیے غمزدہ اور پریشان لگتا تھا۔ 10 بجے کے قریب SI ابرار میرے سامنے بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ بھی کر چکا تھا۔ اس نے کہا، ملک صاحب، فیروز دین کی بات میں وزن تو ہے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے۔ اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس لیکن کے پیچھے جو کہانی ہے وہی تو ہمیں معلوم کرنی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کا ادھورا جملہ مکمل کیا۔ ملک صاحب، میرے ذہن میں ایک اسکیم آئی ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنی پلاننگ سے آگاہ کیا۔ یا میں ایک بات آپ کے گوشے گزار بھی کر دوں۔ میں نے SI شاہد کو جاگیردار کے گاؤں کے متعلقہ تھانے میں بھیجا ہوا تھا۔ اسے بڑی رازداری سے سب حالات معلوم کرنے تھے۔ میں بڑی احتیاط اور خفیہ طریقے سے توقیر کے قاتلوں تک وہاں کی پولیس کو پہنچانا چاہتا تھا۔ مجھے توقع یہی تھی کہ شاید ابھی تک توقیر کی لاش بھی برآمد نہیں ہوئی ہوگی۔ ایک دن بعد ہی SI نے آ کر میرے اندیشوں کی تصدیق کر دی۔ وہاں کی پولیس ابھی تک توقیر کو ڈھونڈ ہی رہی تھی۔ ہو سکتا تھا توقیر کی لاش دریا میں بہا دی گئی ہو یا پھر اسے مچھلیوں نے نگل لیا ہو۔ گاؤں کے پاس سے 5 دریاؤں میں سے ایک دریا گزرتا تھا۔ یہ سب ابھی میرے خیالات ہی تھے، اندازے ہی کہہ سکتے تھے آپ انہیں۔ عین میری ہدایت کے مطابق ابھی تک SI نے وہاں کے تھانے دار کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ دراصل میری خواہش یہ تھی کہ جاگیردار کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئے کہ بشرا نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے اس کے تحفظ کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ بشرا سے ہم نے یہ بات معلوم کر لی تھی کہ راشد کس فرم میں ملازمت کرتا تھا۔ 2 دن بعد ایک حوصلہ افزا رپورٹ مجھ تک پہنچی۔ بعض اوقات جہاں قانون بے بس ہو جاتا ہے، ہمیں بظاہر غیر قانونی طریقے بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ ہم نے شہری آبادی سے ہٹ کر ایک مکان جو کہ سپاہی نواز کے کسی رشتہ دار کا تھا خالی کروایا اور ایک بندے کو رات کے اندھیرے میں بے ہوشی کی حالت میں وہاں پر پہنچا دیا۔ میں نے اپنے چہرے میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور 2 ہٹے کٹے بندوں کو لے کر وہاں پر پہنچ گیا۔ بندے کی جب تھوڑی سی مرمت کی گئی تو اس نے بہت کچھ بتا دیا۔ وہ کوئی عادی مجرم یا بدماش نہیں تھا۔ جلدی وہ راہ راست پر بھی آ گیا۔
اسے جو کچھ معلوم ہوا اس کا ذکر آگے کیا جائے گا۔ کہانی کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے نام بھی میں یہیں پر بتا دیتا ہوں۔ اس کا نام خاور تھا۔ ویسے جو کچھ اس سے معلوم ہوا وہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آپ بھی اپنے ذہن ٹٹولیے اور آخر میں اپنے اندازوں کا موازنہ بھی کیجیے۔ اس کو ہم نے رات کے اندھیرے میں اس کے گھر کے پاس پہنچا دیا اور ساتھ ہی سختی سے تاکید بھی کر دی کہ وہ اپنی زبان بند رکھے، ورنہ وہ قتل ہو جائے گا یا پھر ہم اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ کام تو خیر اس نے کوئی اچھا نہیں کیا تھا، پر ہمارے لیے ایک راہ متعین ہو چکی تھی۔ اگلے دن میں نے ایسا ہی ابرار اسے بھائی بشارت کو جاگیر کے گاؤں سے متعلقہ تھانے میں بھیج دیا۔ ان دنوں وہاں رانا شفقت ایس ایچ او تھا۔ وہ ایک ایماندار پولیس افسر تھا، لیکن اپنی نوکری اور جان کے تحفظ کے لیے جاگیرداروں اور چودھریوں پر بڑا ہی پکا ہاتھ ڈالتا تھا۔ اس میں مروب ہونے والی یا ڈرنے والی کوئی بات نہیں تھی۔ اب تمام ہی باتیں ابرار نے اسے بتا دینی تھی۔ یہ بات تو پتھر پر لکیر ہے کہ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ بہرحال حالات اس تیزی سے بدلے تھے کہ ایسائی ابرار کے وہاں پہنچنے تک پانسا ہی پلٹ چکا تھا۔ مجھے تو یہ سب باتیں اس وقت معلوم ہوئی جب ایسائی اور سپاہی واپس آئے۔ باقی واقعات اور حالات ایسائی کی زبانی جو اس نے ہمیں سنائے تھے مختصر طور پر بتایا دیتا ہوں۔ سر جب ہم وہاں تھانے میں پہنچے تو بالکل ہی حالات بدلے ہوئے تھے۔ شفاقت صاحب جاگیردار کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس کی گردن اس طرح کٹی ہوئی تھی جس طرح دیوانے کی کٹی ہوئی تھی، اور قاتل کی حیثیت سے مستانہ حوالات میں بند تھا۔ اس کے کپڑوں کے خون کے چھینٹوں سے رنگین تھے، اور یہ بھی پتہ چلا تھا کہ قاتل نے خود ہی گرفتاری دی تھی۔ وہ صبح ہی صبح تھانے پہنچ گیا تھا۔ اس کے بیان کے بعد باقی کی کارروائی میں اتنا وقت لگ گیا کہ ہم وہاں پر پہنچ گئے۔ آلائے قتل ایک لمبے پھل والی چھری تھی۔ جو بیان مستانے نے دیا وہ اس طرح تھا۔ اس بیان میں سے بشرا کا بیان میں نکال رہا ہوں کیونکہ وہ آپ پہلے ہی سن چکے ہیں۔ مستانے نے بتایا کہ انہوں نے جس دن بشرا کا سہارا بننے کا وعدہ کیا، اسے تقریباً 1 ہفتے بعد 2 بندے انہیں ملے اور کہا، ہم اس شہر میں نئے آئے ہیں۔ جو مکان ہم نے لیا ہے ہمارا سامان اس کے باہر پڑا ہے۔ تمہارے متعلق ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم یہ کام بھی کر دیتے ہو۔ ہمارا سامان مکان کے اندر رکھوا دو، ہم تمہیں معقول معاوضہ دیں گے۔ وہ یہ کام بھی کر دیتے تھے۔ اس وقت وہ فارغ بھی تھے اور گھر جا رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ 4 پیسے فالتو مل جائیں گے، سو ان سے بشرا کو سودا صرف لا کر دے دیں گے۔ پھر 2 بندے انہیں ایک ایسے مکان کے دروازے پر لے گئے جس کا تالا لگا ہوا تھا۔ خیر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی جو انہیں کسی شک میں مبتلا کرتی۔ اصل بات یہ تھی جس نے ان کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجائی تھیں کہ مکان کے باہر کوئی سامان ہی نہیں تھا۔ جب انہوں نے سامان کے متعلق پوچھا تو دونوں نے ہی اپنے پسٹل نکال لیے۔ اس وقت کافی اندھیرا پھیل چکا تھا اور مکان کے آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ انہیں اسلحے کے زور پر مکان کے اندر لے گئے۔ اندر 2 آدمی اور بھی تھے۔ یہ ایک ویران مکان لگتا تھا۔ باقی دونوں نے دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے ڈنڈے اٹھا لیے۔ ان میں ایک بڑی مونچھوں والا بولا، تم نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سدھارنے کا کیا ٹھیکہ لے لیا ہے؟ کیا مطلب؟ دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ بشرا کو سیدھی راہ تم نے دکھائی ہے اور اس کا خرچہ بھی تم ہی لوگ برداشت کرو گے۔ بالکل، ہم بہت گنہگار بندے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک نیک کام کرنے کا موقع دیا ہے تو ان لوگوں نے ہماری باتیں بیچ میں سے کاٹ دی اور ہمیں دھمکی دیتے ہوئے کہا، تم اب بشرا کے گھر کا رخ نہ کرنا ورنہ تمہارا دانا پانی ہم اس دنیا سے ہی ختم کروا دیں گے۔ پھر وہ کافی دیر انہیں سمجھاتے رہے تھے، لیکن ان کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے پشتو زبان میں آپس میں کوئی مشورہ کیا، پھر ایک اردو میں بولا، انہیں یہاں کرسیوں سے باندھ کر قید کر دو، ہم دوسرے کمرے میں چلتے ہیں، ان کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں۔ جاتے جاتے وہ یہ دھمکی بھی دے کر گئے کہ اگر ہم نے شور مچانے کی کوشش کی تو انہیں گولی مار کر لاشیں اسی مکان میں دفن کر دی جائیں گی، اور یہ مکان آصف زدہ ہے۔ وہ مکان آصف زدہ تھا یا نہیں؟ پر مستانے نے اپنے بیان میں کہا کہ اس وقت تو وہ چاروں ہی انہیں بھوت لگ رہے تھے۔ پھر ان بھوتوں نے نہ جانے کیا چکر چلایا کہ مستانے کی آنکھ کسی اور کمرے میں کھلی۔ یہ جاگیردار کے ڈیرے کا ایک کمرہ تھا اور یہاں یہ چاروں رہتے تھے۔ انہوں نے ہی توقیر کو قتل کیا تھا اور دیوانے کو قتل کر کے
مستانے کو یہاں پر لے کر آ رہے تھے۔ یہ سب قدرت کی طرف سے ہو رہا تھا، صرف جاگیردار کے لیے یہ انتظام تھا۔ یہاں پہنچ کر ایسا ہی چند لمحوں کے نہیں رکا اور دوبارہ اپنے ذہن پر زور دے کر بولا، سر جو باتیں یا معلومات مجھ تک پہنچی ہیں انہیں میں بڑے ہی ترتیب سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ صرف مستانے کا ہی بیان نہیں ہے بلکہ یہ ان چاروں کا بھی بیان ہے جن کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس میں SHO صاحب کی معلومات بھی شامل ہیں۔ بہرحال کچھ عرصے کے بعد مستانے کی حاضری جاگیردار کے سامنے ہوئی۔ اس نے نیچے سے اوپر تک اس کا جائزہ لیا اور بولا، یہ نالائق تمہیں یہاں پر لے آئے اور یہ ان کی غلطی ہے۔ انہوں نے یہ تو سوچا تھا کہ تمہارے غائب ہو جانے سے وہاں کی پولیس تمہیں قاتل سمجھ لے گی، بھلا بغیر کسی وجہ کے ایسے ہونا کیسا ناممکن ہے؟ پولیس والے اتنے احمق نہیں ہوتے۔ یہاں پر ایسا ہی اپنی بات کرتے ہوئے مسکرایا، پانی کا گلاس پیا اور دوبارہ ٹوٹے ہوئے سلسلے کو جوڑتے ہوئے کہنے لگا، چودھری نے کہا، خیر تم آ ہی گئے ہو تو ایک بات غور سے سنو اور اسے اپنے پلے سے بھی باندھ لو۔ تم یہاں سے کبھی بھی اب نہیں جا سکو گے۔ اگر تم نے کوشش کی تو حویلی کے کتے تمہاری تکہ بوٹی ایک کر دیں گے، اور اب تم میری نظروں کے سامنے رہو گے اور میرے ذاتی نوکر کے طور پر کام کرو گے۔ تمہیں کوٹھی کے کونے والا کمرہ دے دیا جائے گا۔ پھر وہ جاگیردار کے ذاتی کام کرنے لگا۔ یہ کام حویلی کے اندر کے تھے۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہاں سے بھاگنا بہت مشکل ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی تھی کہ اسے اپنے ساتھی دیوانے کے متعلق کچھ پتہ چل جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہوا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک رات وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ پہلے تو اس نے توجہ ہی نہیں دی، پھر اٹھ کر دروازے کے پاس آ کر بولا، کون ہے بھائی؟ جواب میں باہر سے ایک نسوانی آواز آئی، یہ میں ہوں شادہ۔ دروازہ کھولو جلدی، میں مصیبت میں ہوں بہت۔ وہ شادہ سے ایک دو بار مل چکا تھا۔ اسے جاگیردار کی نسبت اسے نرم دل اور غریبوں کا ہمدرد پایا تھا، اسی لیے اس نے دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ شادہ نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ بیوی دروازہ بند نہ کرے، آپ کو جو بھی مسئلہ ہے وہ بتا دیں۔ مستانے نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹھو چارپائی پر اور میری باتیں غور سے سنو۔ اگر اس وقت تمہاری بہن ہوتی تو کیا کرتے تم؟ وہ بیٹھ گیا۔ شادہ اس کے سامنے کھڑی ہو کر بولی، میرا باپ بہت ظالم ہے۔ اس نے توقیر کو مروا دیا ہے لیکن ثبوت کو ہی نہیں چھوڑا، پر مجھے سب کچھ پتا چل چکا ہے۔ انہوں نے اس لاش کے ٹکڑے دریا میں بہا دیے ہیں۔ انہوں نے ہی تمہارے ساتھی کو بھی قتل کروایا ہے، اس کا گلا کاٹ کر نہر میں پھینک دیا تھا اور پھر تمہیں یہاں پر لے کر آ گئے۔ اب کسی دن تمہیں بھی مار کر تمہاری لاش کو غائب کر دیں گے۔ یہ کوئی بھی نشان نہیں چھوڑتے۔ پھر اسے توقیر کے متعلق سبھی کچھ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کے باپ کو ان کی محبت کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی تو مستانہ جلدی سے بولا، بی بی یہ سب کچھ آپ مجھے بتا کر مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ دیکھو میں سیدھی اور کھری بات کروں گی۔ میں اگر تھانے میں جا کر یہ سب کچھ بتا دوں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا باپ سب ملبہ اپنے چاروں خاص بندوں پر ڈال کر سزا سے بچ جائے گا۔ کوئی اچھا سا وکیل کر کے اپنے آپ کو بھی صاف بچا لے گا، پھر وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا اور ساتھ ہی میری ماں کی بھی شامت آ جائے گی۔ مجھے اپنی بالکل بھی پرواہ نہیں۔ توقیر کے بعد اب میں ویسے بھی ایک زندہ لاش ہوں۔ تم اس طرح میرے باپ کو ذبح کرو، نہیں تو میں دریا میں کود جاؤں گی یا پھر توقیر کے پاس چلی جاؤں گی۔ زرد بلب کی ملگیجی روشنی میں مستانے نے دیکھا کہ اس کا لہجہ بہت ہی زیادہ دکھی اور جذباتی ہو رہا تھا۔ وہ یکدم دیوانی لگ رہی تھی اسے۔ اس نے سوچا، میرا قریبی ساتھی جگری یار دیوانے کو اتنی بے دردی سے ذبح کر دیا گیا، اب اگر یہ دیوانی میں دریا میں کود گئی تو؟ انہوں نے بشرا کو بہن بنا کر اس کا بوجھ اٹھانے کا جو فیصلہ کیا تھا، لیکن حالات ان کے موافق نہیں رہے۔ اسے اپنے ساتھی کا بھی انتقام لینا تھا۔ مستانے کے اندر بھی جذبات کے پھاپڑ امنڈ رہے تھے۔ وہ اور دیوانہ ہی ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے، اسی لیے وہ جاگیردار کو اس کے انجام تک پہنچانے پر تیار ہو گیا۔ اس سلسلے میں شادہ نے اس کی پوری مدد کی۔ وہ ویسے بھی نیم پاگل ہو چکی تھی۔ لمبے پھل والی تیز چری اس نے مستانے کو مہیا کی۔ خواب آور دوائی بھی اسی نے لا کر دی، جس کی تھوڑی سی مقدار گیٹ پر بیٹھے چوکیدار کو بھی چائے میں ملا کر دے دی گئی، اور سب سے بڑھ کر گوشت میں یہی دوا ملا کر رکھوالی کرنے والے خون خوار کتوں کو بھی دے دی گئی تھی۔ ساری ہی پلاننگ شادہ نے بڑی ذہانت سے کی۔ اس دیوانگی میں بھی انتقام نے اس کی ذہانت کو مرنے نہیں دیا تھا۔
مستانی نے اپنے بیان کے آخر میں کہا، تھانے دار صاحب، میں نے شادہ کی سبھی باتوں پر عمل کیا سوائے ایک بات کے۔ پھر وہاں کے تھانے دار کے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، شادہ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جب تک زندہ ہے اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی، وہ بالکل بے فکر ہو کر حویلی میں رہے۔ کہتے ہیں ظلم اور زیادتی ایسے ہی جرائم کو جنم دیتے ہیں، کیونکہ جب لاچار، مجبور اور مظلوم لوگوں کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو خاور کے متعلق بھی بتا دیتا ہوں۔ جی ہاں، خاور، جس میں راشد یعنی کہ بشرا کا خاوند ملازم تھا، اور اوپر میں آپ کو یہ بات سنا چکا ہوں کہ خاور بھی اسی فرم میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کا تعلق بھی جاگیردار اور راشد کے گاؤں کے ساتھ تھا، اور وہ مہینہ 2 مہینہ بعد گاؤں چلا جاتا۔ جاگیردار کے چاروں خاص آدمیوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، وہ بھی شراب و کباب کا رسیا تھا۔ راشد سے غلطی کوتاہی یہ ہوئی کہ اس نے حفظ مقدم کے طور پر خاور کو سبھی کچھ بتا دیا اور ہاتھ جوڑ کر استدعا کی کہ اس کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتایا جائے۔ یہ تو بلے کو دودھ کی رکھوالی پر بیٹھانے والی بات۔ راشد بیوقوفی کی حد تک سادہ لو انسان تھا، اور اسی سادگی کے ہاتھوں اس نے مار کھائی۔ وہ خاور کا اصلی چہرہ پہچان ہی نہ سکا اور اس کو ساری بات بتا گیا۔ خاور جب گاؤں گیا تو شراب کے نشے میں اس نے راشد کے متعلق ہی ان چاروں کو بتا دیا۔ یہ تو اندھے کے ہاتھ پیٹیس آ گیا تھا۔ انہوں نے فوراً جا کر جاگیردار کو سارے حالات سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، جاگیردار جی، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، وہ کہیں پولیس کو بھی نہ بتا دے۔ اگر آپ اجازت دیں تو شہر میں جا کر ان تینوں کو ختم نہ کر دیں، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ جاگیردار نے ان کی باتوں کو اپنی ذہانت کی کوسٹی پر پرکھا اور حکم یہ صادر کیا کہ ان کو ختم کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وہ شہر ہے، وہاں تک ہماری پہنچ نہیں، ان کو سیاست کی مار مارو۔ شہر جا کر چاروں میں سے ایک خاور سے ملا اور اسے اپنی پلاننگ سے آگاہ کیا۔ پلاننگ یہ تھی کہ وہ راشد کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے، اسے مضبوط کرے، اس کے گھر بھی جایا کرے۔ اس طرح وہ ان کے گھر کے حالات سے بھی آگاہ رہے گا، ساتھ ہی ساتھ وہ راشد کو ہیروئن کے نشے پر بھی لگا دے، تاکہ وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ کبھی پولیس کو کچھ بتا بھی سکے۔ اور اس نے ایسا ہی کیا، لیکن اس سارے معاملے میں وہ خود کبھی سامنے نہیں آیا۔ راشد اور بشرا اسے اپنا سچا ہمدرد سمجھنے لگے، لیکن وہ تو آستین کا سانپ تھا۔ چونکہ وہ ان کے گھر آتا جاتا تھا، اس لیے اسے یہ بات بھی ڈھکی چھپی نہ رہ سکی کہ بشرا نے یہ دھندا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ سب کچھ جاگیردار کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوا، نہ ہینگ لگی نہ پھٹکری، اور رنگ بھی 4 گنا آ گیا تھا۔ لیکن اچانک ہی دیوانہ اور مستانہ درمیان میں آ گئے۔ انہیں اپنی محنت رائے گاہ جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہوں نے جاگیردار سے مشورہ کیے بغیر دیوانے اور مستانے کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کیا، جو انہیں اور جاگیردار کو خاصا مہنگا پڑا۔ ایک بے گناہ کا خون اور قربانی ضائع نہیں ہوئی۔ ظالم جاگیردار اور اس کے حواری ایک بھیانک انجام کو پہنچے تھے۔